بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ آج کی کہانی ڈر ڈائجسٹ سے لی گئی ہے۔ اس کہانی میں ڈر کے ساتھ ساتھ سبق بھی ہے۔ کہانی کا نام ہے کوٹری کا جن۔ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے۔ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا۔ میری شرارتوں میں میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں آج کی طرح گھر بند بند اور چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، بلکہ کھلے کھلے حویلیوں کی طرح ہوتے تھے۔ ہمارا گھر بھی بہت کھلا اور بڑا تھا۔ رات کو ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ ویسے بھی ہمارے گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ کونے والی کوٹری میں ایک باریش بزرگ جن رہتا ہے۔ ہم بچوں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن بڑوں اور محلے کے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوا تھا۔ ہم ڈرتے تو تھے، مگر اس دن ہمارے سر پر شرارت کا بھوت سوار تھا۔ ہم دونوں بھائیوں نے اس جن کو تنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کو جب سب سو رہے تھے تو ہم دونوں بھائی اس کوٹری کی طرف آئے اور اس جن کو آوازیں دینے لگے۔ پاس ہی ایک برتن پڑا ہوا تھا۔ ہم نے وہ برتن اٹھایا اور جن کو پکار کر کہنے لگے، اے جن، آ اور اس برتن میں قید ہو جا، آ اور اس برتن میں قید ہو جا۔ ہم کافی دیر تک یہ کھیل کھیلتے رہے اور اسے تنگ کرتے رہے، پھر تھک ہار کے اپنے کمرے میں آ گئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ رات کو سب صحن میں چارپائیاں ڈال لیتے اور کھلے آسمان تلے سوتے۔ اس رات بھی ہم معمول کی طرح اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ ہم دونوں بھائیوں کی چارپائی ساتھ ہوتی تھی۔ ہم کافی دیر باتیں کرتے رہتے، پھر جب رات گہری ہوتی تب کہیں جا کر سوتے۔ اس رات سب جلد ہی سو گئے۔ ہم دونوں بھائی بھی کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی سوئے ہوئے کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میرا چھوٹا بھائی اپنی چارپائی چھوڑ کر میری چارپائی پر آ گیا ہے۔ وہ بہت خوف زدہ لگ رہا تھا اور میرا بازو ہلا ہلا کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تم مجھے ڈرے ہوئے لگ رہے ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، چھوٹے بھائی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے وہ ہے۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی کوٹری والا جن۔ یہ سنتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ نہیں، تمہارا وہم ہے، سو جاؤ۔ میں نے اس کا خوف کم کرنا چاہا، حالانکہ میں خود بھی بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر ہم خاموشی سے لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے سر والی سائڈ پر ہلکی ہلکی سی روشنی ہونے لگ گئی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کی آنکھیں بند تھیں، مگر مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ روشنی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ میرے پسینے چھوٹنے لگ گئے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے بھی زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دل چاہ رہا تھا اپنا منہ اپنے اوپر اڑے ہوئے کھیس میں چھپا لوں، مگر میں اس وقت کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، بس آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد اچانک کسی نے اللہ کہا۔ ہم دونوں کی چیخ نکل گئی۔ ہم جانتے تھے اس وقت سب سو رہے ہیں اور آدھی رات کی وقت ہمارے سرہانے کی جانب کھڑے ہو کر اللہ کہنے والا کوئی اور نہیں، وہی کوٹری والا جن ہی تھا۔ میں نے دیکھا وہ بہت لمبا تھا اور اس کے ارد گرد بہت روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اس کی سفید لمبی داڑھی چمک رہی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں نے زور سے ایک دوسرے کو بھینچ لیا۔ چھوٹا تو رونے لگ گیا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی، ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ مجھے قید کرنا چاہتے تھے نا؟ لا، آگے کر وہ برتن۔ اس کی گرج دار آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ چھوٹا بھائی خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اب میں اکیلا اس کے رحم و کرم پر تھا۔ میں زور زور سے رونے لگ گیا اور امی ابو کو آوازیں دینے لگا، مگر حیرت کی بات تھی کوئی نہ میرے رونے کی آواز سن کر جاگا اور نہ میرے پکارنے پر۔ اٹھ اور لا وہ برتن۔ اس کی گرج دار آواز کے ساتھ میری چرپائی کو ٹھوکر لگی۔ میں اور اونچی آواز میں رونے لگ گیا۔ روتے روتے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سب کو پکارنے لگا، مگر پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا اس پر مجھے آج تک یقین نہیں آتا۔ میں نے دیکھا اتنے بڑے صحن میں صرف میری ایک چرپائی کے علاوہ وہاں کوئی چرپائی نہیں تھی۔ سارے گھر والے غائب تھے۔ اس بات نے مجھے اور دہشت زدہ کر دیا۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، مگر میری چیخوں میں بھی اس کی غسیلی اور گرج دار آواز بہت بلند اور واضح محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں برتن آگے کر،
بہت شوق ہے نا جن کو قید کرنے کا، اب مزہ چکھ۔ اس نے کہا۔ مجھے لگ رہا تھا بس ابھی خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ کھڑا شعلے بار اب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا، پھر اس نے ہاتھ اونچا کر کے جانے کیا لفظ کہا تو اچانک گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ مجھے ایسا لگنے لگ گیا جیسے میں کسی ویرانے میں موجود ہوں۔ میری چرپائی آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ مجھ پہ اتنی وحشت طاری ہوئی کہ میں زور زور سے چلانے لگا۔ چرپائی اوپر ہی اڑتی جا رہی تھی، پھر اسے جھٹکے لگنے لگ گئے۔ میں نے زور سے چرپائی کو پکڑ لیا، لیکن کسی چیز نے اٹھا کر مجھے نیچے پھینک دیا۔ میں گرتا چلا جا رہا تھا اور چیختا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بخار میں پھنک رہا تھا۔ سارے گھر والے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مسلسل چیخنے کی وجہ سے میرا گلا بیٹھ گیا تھا۔ گھر والوں سے پتہ چلا کہ ہم دونوں بھائی اگلے دن چارپائی پر بے ہوش پڑے تھے۔ میرا بھائی تو اگلی صبح ہی ہوش میں آ گیا تھا، مگر میں 2 دن بے ہوش رہا۔ کوٹری میں رہنے والا جن مسلمان تھا، اس لیے اس نے ہمیں چھوڑ دیا، ورنہ ہمارا بچنا مشکل تھا۔ اس دن کے بعد ہم دونوں بھائی کبھی اس کوٹری کی طرف نہیں گئے اور نہ کبھی کسی ایسی مخلوق کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ آپ کو میری تمام اسی طرح کی سبق آموز ویڈیوز پر وقت مل سکیں، اور ہو سکے تو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کر دیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی میری ویڈیوز دیکھ کے سبق حاصل کر سکیں۔ ملتا ہوں اسی طرح کی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔